قال النبي صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حاضرین کرام، ذخیرہ احادیث میں سے ایک مختصر سی حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے۔ اس حدیث مبارک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی ہے اور بتلایا ہے کہ کیا اجر و ثواب ہے اس شخص کا جو اپنے مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ مسلمان بھائی کا عیب معلوم ہو گیا تو یہ نہیں کہ اس عیب کو اچھال رہے ہیں، لوگوں کے سامنے بتلا رہے ہیں اور ساری دنیا میں ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں کہ اس میں یہ خامی ہے، چاہے وہ خامی دین کے اعتبار سے ہو یا دنیا کے اعتبار سے ہو، جسمانی اعتبار سے ہو یا کسی بھی اعتبار سے ہو، ہر لحاظ سے کسی مسلمان کی کوئی کمزوری، کوئی بات سامنے آئے تو دوسرے مسلمان کا فریضہ کیا ہے کہ اس سے آنکھیں بند کر لے، زبان بند کر لے اور اس پر پردہ ڈال دے۔ اگر کسی مسلمان نے اس پر عمل کیا تو اس کے لیے کیا اجر و ثواب ہے؟ فرمایا من ستر مسلما، جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ذرا غور کیجئے کتنا بڑا انعام ہے۔ ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے عیب کسی اور کو معلوم نہ ہو تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ دوسروں کے عیبوں سے ہم چشم پوشی کریں، آنکھوں کو بند کر لیں، زبان کو بند کر لیں، کسی سے اس کا تذکرہ نہ کریں۔ چند ایک مواقع ایسے آتے ہیں کہ وہاں پر کچھ گنجائش کے پہلو ہیں۔ فرض کیجئے ایک شخص اپنی بچی کا رشتہ کرنا چاہتا ہے، کہیں سے رشتہ آیا اور اس لڑکے کے متعلق معلومات کرتا ہوا کوئی شخص آپ کے پاس آیا اور آپ کو معلوم ہے کہ اس لڑکے میں یہ خامی ہے، یہ کمی ہے، وہ اگر آپ نے بتا دی تو وہ بات الگ ہے۔ وہ تو ظاہر ہے کہ اس شخص کی ایک ضرورت تھی، اس ضرورت کو آپ نے پورا کیا اور مسلمان بھائی کی کہنا چاہیے اس سلسلے میں مدد کی، وہ مسائل تو الگ ہیں۔ یہاں تذکرہ ہو رہا ہے عام زندگی کا۔ عام زندگی میں ہمارا کیا حال ہے ایک دوسرے کے لیے بھی، اور پھر اس سے جناب آگے بڑھ جائیں سیاستدانوں کے لیے اور جو برسر اقتدار طبقہ ہے اس کے لیے تو ایسا لگتا ہے کوئی لگام ہے ہی نہیں، چھوٹ ہے بالکل۔ جس کے لیے جو دل چاہے ہم کہہ دیں، جس کے اوپر جس چیز کی چاہے ہم مہر لگا دیں اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑا کارنامہ انجام دے رہے ہیں۔ بھائی سوچنے کی بات یہ کہ ہم کسی شخص کے متعلق کوئی بات کہہ رہے ہیں تو کیا ہم نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے اسے؟ ہم اتنے وثوق سے کس طرح سے اس کے عیبوں کو بیان کر رہے ہیں، اس کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ مسلمان کی پردہ دری ہے، مسلمان کے عیوب کو منظر عام پر لانا ہے جو سخت ترین گناہ ہے، اور اس کا سب سے بڑا نقصان خود آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کی جو خامیاں ہیں وہ لوگوں کے سامنے آئیں گی۔ اور بزرگوں نے فرمایا کہ بات جب بھی کی جائے تو اس کو کسی مثال سے سمجھایا جائے۔ کوئی مثال، کوئی واقعہ اگر اس سلسلے میں سامنے آ جائے تو وہ زیادہ اثر رکھتا ہے۔ چنانچہ ایک مثال دی گئی ہے، ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک بڑھیا جو ہے وہ اپنے گھر میں پانی کے لیے 2 مٹکے اس کے پاس تھے، وہ دونوں مٹکے جاتی اور نہر سے پانی بھر کے لاتی۔ روزانہ اس کا یہی معمول تھا، ایک لکڑی پر باندھ کر اپنے کندھے پر رکھتی اور نہر سے پانی بھر کر لاتی۔ ان 2 مٹکوں میں سے ایک مٹکا تو بالکل ٹھیک تھا، اس کا پانی گھر پہنچنے تک فل رہتا، دوسرا جو ہے وہ کچھ اس میں سے پانی رس رہا تھا، ٹوٹا ہوا سا تھا۔ ہر بار ایسا ہوتا کہ بڑھیا نہر سے پانی لے کر گھر پہنچتی تو ٹوٹے ہوئے مٹکے میں سے پانی کم ہو جاتا، اور جبکہ دوسرا مٹکا پورا بھرا ہوا رہتا۔ تو ثابت مٹکا اپنی کارکردگی سے بالکل مطمئن تھا، لیکن ٹوٹا ہوا مٹکا جو ہے وہ بالکل مایوس تھا کہ میں تو کوئی صحیح خدمت کر ہی نہیں رہا، حتیٰ کہ اس کو جو ہے اپنی ذات سے بھی نفرت ہونے لگی، اور اسے خیال یہ تھا کہ میں اپنے فرائض صحیح طریقے سے انجام نہیں دے رہا، اس طریقے سے انجام نہیں دے رہا جس کی توقع کی جاتی ہے۔ مسلسل ناکامی کی تلخی اور کرواہٹ لیے ہوئے ٹوٹے ہوئے مٹکے نے ایک دن اس عورت سے کہا، بڑھیا سے کہا کہ میں اپنی معذوری کی وجہ سے شرمندہ ہوں،
تم اتنی مشقت بھر کر پانی اتنی دور سے لاتی ہو اور اس میں سے پانی رستا رہتا ہے، اور میرے ٹوٹے ہوا ہونے کی وجہ سے گھر پہنچتے پہنچتے راستے میں ہی گر جاتا ہے، اچھا خاصا پانی گر جاتا ہے۔ بڑھیا نے جب مٹکے کی یہ بات سنی تو بڑھیا ہنس دی اور کہنے لگی تم نے ایک بات کی طرف توجہ نہیں کی، میں تمہیں ہمیشہ الٹے ہاتھ پر رکھتی ہوں، اور یہ جو بائیں ہاتھ والا حصہ ہے ذرا اس پر نظر ڈالو، اس میں سے جو پانی گرتا رہتا ہے تو میں نے پہلے ہی انتظام کر لیا تھا کہ وہاں پر میں نے جو ہے نا بیج ڈال دیے تھے، پھولوں کے بیج ڈال دیے تھے، چنانچہ تم نظر ڈالو جس طرف سے میں نے تمہیں رکھا ہوا ہے اس طرف پھولوں کے پودے ہی پودے نظر آئیں گے، اور دوسری طرف کچھ اگا ہوا نہیں۔ بڑھیا کہہ رہی کہ میں اس بات سے بخوبی واقف ہوں کہ ایک مٹکا ٹوٹا ہوا ہے، اس میں سے پانی رستا رہتا ہے، اور اسی لیے میں نے نہر سے لے کے اپنے گھر کے راستے میں پھولوں کے بیج ڈال دیے تھے تاکہ میرے گھر آنے تک روزانہ وہ جو پودے ہیں ان کی سیرابی ہوتی رہے۔ میں نے کئی بار ان پھولوں سے خوبصورت گلدستے بنا کر اپنے گھر کو سجایا، مہکایا، اور بڑھیا کہہ رہی ہے اگر تم میرے پاس نہیں ہوتے تو میں یہ بہار کیسے دیکھتی، میں دیکھ ہی نہیں سکتی تھی وہ بہار جو تمہارے دم سے ہے۔ یہ تو بڑھیا کا ایک واقعہ سنا دیا گیا۔ یاد رکھنے کی جو بات ہے وہ یہ کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے گریبان میں جھانکے، ہر شخص میں کچھ نہ کچھ خامی ضرور ہے، ہر شخص میں کوئی نہ کوئی عیب موجود ہے۔ عیوب سے پاک صرف ایک ذات ہے، وہ ہے اللہ کی ذات۔ اور ہمیں کیا سکھایا گیا ہے کہ بھائی دوسروں کی خامیوں کو اچھالنا نہیں ہے، منظر عام پر نہیں لانا ہے، بلکہ اس کی پردہ پوشی کرنی ہے۔ کیوں پردہ پوشی کرنی ہے؟ صرف یہ سوچ کر کہ میرے اندر پتہ نہیں کتنی خامیاں ہیں۔ ایک مثال مشہور ہے کہ اپنی پیٹھ کسی کو نظر نہیں آتی، میرے اندر کتنی خامیاں ہیں یہ مجھے نظر نہیں آ رہی، مجھے دوسرے کی خامی نظر آ رہی ہے، دوسرے کی کوتاہی کی طرف میری نظر ہے، اور میں اسی چکر میں رہتا ہوں کہ اس کی جو خامی مجھے معلوم ہو گئی یہ ساری دنیا کو بتا دوں۔ اپنے بارے میں غور کریں کہ کتنی کوتاہیاں ہیں، کتنی خامیاں ہیں، کتنی کمزوریاں ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے پردہ ڈالا ہوا ہے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے پردہ پوشی کی ہوئی اسی وجہ سے زندگی کی گاڑی چل رہی ہے۔ اور اگر ایک مسلمان اس پر عمل کرے گا تو مسلمان کی پردہ پوشی پر جو اجر و ثواب ہے اس کا ہم حدیث مبارکہ کی روشنی میں اجر و ثواب سن چکے ہیں کہ سب سے بڑا نقد فائدہ یہ ہوگا من سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جس نے اپنے مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کی اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے، اور پردہ پوشی صرف اس دنیا میں نہیں آخرت میں بھی۔ دنیا اور آخرت کی پردہ پوشی ہم اگر چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے عیوب پر پردے ڈالتے رہو۔ اگر تم پردے ڈالتے رہے تو انشاءاللہ العزیز اس مبارک عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہیں سرخرو فرمائیں گے، اور تمہاری جو کمزوریاں خامیاں ہیں وہ لوگوں کے سامنے نہیں آ سکیں گی۔ یہ زندگی گزارنے کا نسخہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ خدا کرے کہ یہ نسخہ ہماری سمجھ میں آ جائے اور ہم اس کے مطابق عمل پیرا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کے مطابق مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ تمام حضرات کو بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔